کہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنے اختیار میں کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ایک تو ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب وہ مرضی کیا ہے، وہ آپ کی یہاں کی پلاننگ ہے. دیکھو ایسے ہوگا ایسے ہوگا، آج یہ کریں گے وہ کریں گے. ہم نے اپنی ذات پہ خود کام کرنا ہے. میرا نام عرفانہ ایوب ہے اور میں ایک تھراپسٹ ہوں، ایک آتھر ہوں، کلینکل سپروائزر ہوں، ایک سوشل ورکر ہوں، اسپیکر، ٹرینر، اسٹوڈنٹ، ٹیچر. مختلف رولز ہیں میرے سوسائٹی میں. اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہم کریں گے بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ جو تکلیفیں، پریشانیاں اور جو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ کیا ہیں، ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں. تو ہم تھوڑا انٹریکٹیو رکھیں گے، بورنگ نہیں رکھیں گے کہ بس میں بولتی رہوں اور آپ سنتے رہیں اور آپ بور ہو جائیں. ہم اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو رکھیں گے. میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ویوز پتہ چلیں. جنرلی آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے ہم پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک تکلیف ہے، پریشانی ہے، ٹیسٹ ہے، کوئی سزا ہے یا کچھ اور ہے؟ آپ میں سے کچھ کہنا چاہتا ہے کوئی؟ ایک پلیز. جی. آزمائش ہوتی ہے. آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی انسان کو کھینچنے کے لیے بھی ہوتی ہے. جب رسی زیادہ ہی بڑھ جائے جی اس کو کھینچنے کے لیے، تو اس کو کھینچنے کے لیے آتی ہے. اور کوئی؟ ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جن کی اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنی ہو. جی جی. اچھا، اور ہر چیز میں، ہر تکلیف پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر تکلیف میں کوئی رحمت چھپی ہے یا کسی تکلیف میں چھپی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے یہ چیز ہمیں جس تکلیف سے اللہ یاد آ جائے وہ رحمت ہے، اور جس خوشی میں اللہ بھول جائے وہ زحمت ہے. بالکل بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے. کہ اچھا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب زندگی میں کوئی دکھ آتا ہے تو ہم اس کو دو نظروں سے دیکھتے ہیں. ایک ہے میری ظاہری نظر اور ایک ہے میری اندر کی نظر. بات نہیں تو ظاہری میں تو مجھے لگ رہا ہے ڈیمیج ہو گیا، نقصان ہو گیا. اور یوزلی کن چیزوں میں نقصان ہوتا ہے؟ عام طور پہ نوکری، رشتے، گھر، صحت. یہی ہمارے جو نارمل جو ہماری زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا میرا دل تھا کہ یہاں مجھے جاب مل جائے، نہیں ملی، بہت دکھ ہوا. یہاں رشتہ ہو جائے، نہیں ہوا، بہت دکھ ہوا. اس طریقے سے بہت سارے اسپیکٹ ہیں ہماری زندگی کے جو جب نہیں ہوتے ہیں تو ہم غم سے نڈھال، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا، سب پازیٹیو نہیں رہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. آپ کے ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں، آپ خود ہو، اور پھر ہماری پرسنل سچویشن. کبھی ہم ایمان کی ہائی حالت پہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا امتحان ہے. کبھی ہم بالکل نیچے آ چکے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا تو کوئی تک نہیں بن رہا، یہ کیوں ہو گیا، اتنا بڑا لاس ہو گیا. تو وہاں رک کے سوچنا کہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا تھا. وہ جو حکمتیں ہیں نا وہ چھپی ہوئی ہیں. اچھا، اگر آپ سب سے میں یہ کہوں کہ کوئی 2 واقعے زندگی کے سوچیں جو آپ کی زندگی میں ہوئے تھے بہت پہلے، لیکن آپ کو اس وقت بہت برے لگے، آپ راضی نہیں تھے، مگر اس کے بعد آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی حکمت سمجھ آتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، وہ بات، وہ کام، وہ چیز نہیں ہوئی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا. تو آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ سوچیں گے تو ہر ایک کی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہے نا، لیکن ہم اس وقت نہیں دیکھ سکتے نا. اگر آج میرے ساتھ کچھ ہوا ہے، اب ہم پیچھے چلتے ہیں. جیسے قاسم بھائی نے کہا، ماشاءاللہ قاسم بھائی سے میرا رشتہ ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح، بیٹوں کی طرح، اور ان کی میں بہت عزت کرتی ہوں ماشاءاللہ کہ جس طریقے سے وہ یہ سب چلا رہے ہیں اور اویئرنیس ریز کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آگاہی، اویئرنیس، کہ اچھا اگر یہ بات میرے ساتھ ہوئی ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں جو تربیت ہے نا، یہ ہماری اسکول کالج میں نہیں ہوتی ہے. اب کوئی کہے نا میں نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، لیکن آپ کے اوپر ایک تکلیف آئی ہے، وہ آپ کی ڈگری، ماسٹرز اور وہ سب پڑا رہتا ہے. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل. وہ جو اسکل ہے نا وہ اویئرنیس سے آتی ہے، سیکھنے سے آتی ہے. اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے.
مجھے سیکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے تھیراپی چاہیے، مجھے ڈاکٹر کو دیکھنا ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو ہیلپ چاہیے تو ہیلپ چاہیے، اس میں کوئی بھی بیریئر ہونا نہیں چاہیے. تو جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ میرا سفر جو تھا بلیسنگ ان ڈسگائز کا شروع ہی تب ہوا جب آدم کی ڈیتھ ہوئی. تو آدم جو تھے وہ میرے سب سے بڑے بیٹے، 18 سال ان کی عمر تھی، یونیورسٹی شروع ہو چکی تھی اور بہت اچانک ڈیتھ ہوئی. اتنی اچانک کہ پیٹ میں درد ہے اور کچھ گھنٹے کے بعد ہم ہاسپٹل لے کے گئے. کچھ گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی اور میں اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ باہر آئی اور کچھ گھنٹے کے اندر جنازہ ہوا. تو 24 گھنٹے کے بعد جب میں نے سوچا تو مطلب میں اس شوق میں تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جیسے آج اس وقت میں بالکل ٹھیک سوچ رہی ہوں اور اگر میں کل کا سوچوں تو اس کو 24 گھنٹے بہت زیادہ تھے جس میں ہاسپٹل جانا، ڈائگنوز ہونا، ٹریٹمنٹ ہونا، ڈیتھ ہونا، پھر اس کا بریل ہونا، پورا جنازہ، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو 10-12 گھنٹے میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، 2 گھنٹے میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. تو وہ جو شوق تھا، وہ شوق اس وقت کا شوق تھا. تو اس وقت تو نہیں سمجھ آتی، جب بھی ہم پہ دکھ آتا ہے، جب بھی ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم شوق میں چلے جاتے ہیں. دکھ کی وہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، اور ہمارا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے. اور میری پروسیسنگ جو تھی وہ میری کتابیں تھیں کہ میں نے پھر لکھنا شروع کیا. حالانکہ میں خود تھیراپسٹ ہوں، لیکن جب آپ کو تھیراپی چاہیے ہو، ایک تھیراپسٹ کو تھیراپی چاہیے ہو، تو وہ بھی تو کہیں جاتا ہے نا، وہ خود ہی تو نہیں ہیل ہو جاتا، اس کو بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ میرا سفر تھا جس نے مجھے رائٹر بنایا. اور پھر بہت سے لوگ مجھے ایز اے رائٹر جانتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے ایز اے تھیراپسٹ جانتے ہیں، ڈفرینٹ چیز اور ڈفرینٹ رولز میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ میرا امتحان ایک لیا، تو اس کے بعد میری غور و فکر بہت شروع ہوئی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کوئی دکھ دیکھا نہیں تھا. ایک بڑا دکھ جسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو زندگی ہلا دے. اس سے پہلے زندگی بہت نارمل چل رہی تھی، ہر چیز نارمل تھی، ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی. تو مجھے وہ جو تکلیف جو تھی نا، جو وہ آنسو ہوتے ہیں، وہ ان سے میری آشنائی اتنی زیادہ تھی نہیں. لیکن اس کے بعد مجھے حکمتیں سمجھ آنی شروع ہوئیں کہ کسی بھی دکھ کے بعد ہوتا کیا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں، جیسے قاسم بھائی نے کہا کہ ایک قاسم علی شاہ تھے جو واصف علی واصف سے ملنے سے پہلے تھے اور پھر ایک بعد میں تھے. تو کچھ چیزیں، کچھ لوگ، کچھ حادثے، کچھ سچویشنز ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں جو آپ کو بدل دیتی ہیں. پھر آپ دنیا میں ہوتے ہیں مگر دنیا کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. تو میں کلیئرلی وہ ڈفرینس دیکھ سکتی ہوں کہ میرے بیٹے کے جانے کے بعد جو عرفانہ ایوب تھی اور میرے بیٹے کے جانے کے پہلے جو عرفانہ ایوب تھی اور جو اب ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو بہت سی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں جو شاید مجھے پہلے نہیں تھا پتہ. اس میں میچیورٹی آ گئی ہے، اس میں حکمتیں سمجھنے کی کوشش، ایک لگن آ گئی ہے کہ اچھا یہ بات ہوئی ہے. تو آپ یقین کریں کہ اب الحمدللہ کچھ بھی ہو جائے وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ میرا ٹائر گاڑی کا پنکچر ہو جاتا ہے، میں کہیں جا رہی ہوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں نا، تو مجھے وہ بھی ڈسٹرب کرتا تھا کہ ٹائر نہیں ابھی پنکچر ہونا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے میری ایک میٹنگ ہے اور میں جا رہی تھی تو ابھی تو مجھے ٹائم لگ جائے گا. اب یہ سوچتی ہوں نہیں، اس کے پیچھے پلاننگ ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، تھوڑی لیٹ پہنچ جاؤں گی. آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو نا یہاں سے چینج کرتے ہو، کچھ بھی ہو جائے. جب میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے کہ پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر میں کیوں نیگیٹیوٹی کی سائڈ جا رہی ہوں؟ کیونکہ میرا تعلق مینٹل ہیلتھ سے پچھلے 20-25 سال سے ہے. اور ہم اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس فزیکل ہیلتھ پہ ہوتا ہے. سر میں درد ہے، بخار ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو کینسر ہے، آپ کی ہارٹ، اتنا ہم اہمیت دیتے ہیں. پتہ ہے نا اس کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو کینسر ہو گیا، آپ کو پتہ ہے اس کی، ہم لوگ کتنا سیریسلی لیتے ہیں نا ان باتوں کو. کوئی پتہ نہیں کیا ماسف، حالانکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے.
لیکن ہم فزیکل بیماریوں کو بڑا امپورٹنس دیتے ہیں اور وہ ڈگری کی طرح بتاتے ہیں نا. وہ پتہ ہے نا, اس کو 10 سال ہو گئے ہیں, اس کو شوگر ہوئی ہوئی ہے, ہم اس کو ایک کوالیفیکیشن کر کے بتاتے ہیں کہ اگلے کی بیماری ہے. جب ہم مینٹل ہیلتھ پہ آتے ہیں ہم اس طرح نہیں سوچتے ہیں. اب میں یہاں کھڑی ہوں, میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے, آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ آپ صرف فزیکلی پریزنٹ ہیں اور گھر میں آپ کے ہانڈی پک رہی ہے, کسی نے آپ سے کچھ کہا تھا وہ یاد آ رہا ہے, کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا ہے. اس کو اہمیت دینا کتنا ضروری ہے, کیونکہ جیسے صحت فزیکل صحت خراب ہوتی ہے تو چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں نا, تو مینٹل ہیلتھ جب خراب ہوتی ہے تو چیزیں اور زیادہ ڈیمیج ہوتی ہیں, بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہیں. تو مجھے ایک اور چیز یہ لگی غم یا دکھ یا پریشانی کے آنے پہ کہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک اللہ تعالیٰ ہمبلنس ڈال دیتا ہے, آپ کو تھوڑا توڑ دیتا ہے, تھوڑا نہیں ایکچولی کافی توڑ دیتا ہے اگر آپ ٹوٹنے پہ آ جائیں. اور اگر آپ انا کے بندے بن کے بیٹھے رہیں, نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا, لوگ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں پر ماننا نہیں ہے, اس کے بارے میں کرنا بھی کچھ نہیں ہے. کیونکہ اکڑ جو ہے نا, جیسے بھائی نے بات کی تھی کہ ہم سب کے اندر جو انا ہے نا, وہ انسان کو کہتے ہیں لکڑی ٹوٹ جائے گی جھکنا نہیں ہے, ٹہنی ٹوٹ جائے گی جھکنا نہیں ہے, انا وہ کرتی ہے. اور اگر ہم سمجھیں جو میں نے سمجھا کہ میرے رب نے اگر مجھے کوئی بھی دکھ دیا, میں صرف آدم کا تو میرا بگننگ تھا اس سفر پہ آنے کا, تو اور بھی اگر میں سوچوں میری زندگی کے جو دکھ تھے اس میں ہمارے رشتے, جو ہمارے پیارے رشتے ہوتے ہیں, ہم سب کے پیارے رشتے ہم سب کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں. اس کی وجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پیاری چیزوں سے, ہمیں ہمارے پیارے رشتوں سے آزماتا ہے. کیوں؟ وہ جو ہماری ایک انا ہوتی ہے نا, میرے بھائی, میری بھابیاں, میرے ماں باپ, میرا خاندان, میری کیا ہوتی ہے ذات, برادری, اللہ تعالیٰ اس کو توڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے. ہماری انا ٹوٹتی ہے اگر ہم مان جائیں. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ پہ تکلیف آئے اور آپ کا دل نرم ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے آپ کے اوپر کہ کوئی تکلیف کسی ٹیسٹ میں سے آپ گزریں تو کچھ اندر سے بدل جائے, اور اگر آپ نکل کے اس کے بعد ویسے کے ویسے ہیں تو پھر آپ کی کوئی تربیت نہیں ہوئی. تربیت جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف اسکول کالج میں نہیں ہوتی, بہترین تربیت آپ کی دنیا, واقعات, حالات, رشتے, دکھ سکھ, زندگی کے نشیب و فراز, جب ہم کبھی اچھا کبھی برا وہ کرتے ہیں, اور وہی بہترین تربیت ہوتی ہے. جیسے اگزامپل کہ اگر آپ سب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اندھا اعتماد کرتے ہیں, اور کوئی ایک دوست, کوئی ایک رشتہ آ کے آپ کا ٹرسٹ توڑ دے, پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف تو ہوئی نا, تکلیف تو بہت ہوئی آپ کی, لیکن آپ الرٹ ہو گئے. الرٹ کیوں ہو گئے؟ کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں, شاید کوئی اور بھی کل کو دھوکہ دے دے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو سائڈ چلے جاؤ اور اب آپ ٹرسٹ نہیں کرو, لیکن یہ تربیت آپ کی ہوئی ہے کہ تھوڑے سے الرٹ ہو جاؤ, تھوڑی سی آنکھیں کھول لو. آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے تو آپ کہتے ہیں نا, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میرا دل توڑا, اس تکلیف نے میرا دل توڑا, مگر آنکھیں کھولی. جب آنکھیں کھولتی ہیں تو پھر آپ کو چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں نا. آپ کو اردو میں کہتے ہیں نا ٹھوکر لگنے سے انسان سنبھلتا ہے, وہ اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے. اچھا, اب جیسے مثال کے طور پہ جو ریسنٹ ہمارا جو سب سے بڑا ایک فیکٹر تھا جس نے دنیا کو افیکٹ کیا, وہ تھا کووڈ. اب بگننگ میں سب نے کووڈ کو نیگیٹو لیا, بہت زیادہ نیگیٹو لیا کہ کیا ہوگا, اور ہماری زندگی رک گئی ہے, جو کہ رکی بہت سے لوگوں کو. لیکن اس کے فائدے کتنے ہوئے اب بغیر ہم ڈسکس کیے ہوئے آپ سب کو پتہ ہے. بہت سی چیزیں جو ہم نے چھوڑ دی تھی
اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، بہت سی چیزیں جو گھروں کے اندر چل رہی تھی ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. آپ کا فوکس باہر سے اندر آ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر کووڈ تھا اور آپ کو سوچنے کا انداز بدلنا پڑا. لیکن آپ بتائیں، دنیا رکی؟ دنیا رکی نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں کے لیے بہتر کام ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں اب تو ہم آن لائن کام کرتے ہیں، اب تو ہم جاتے نہیں ہیں، اب تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا پڑتا، ہمارے بجلی کے بل کم ہو گئے، ہماری گیس. ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، کسی کو فائدہ، میجورٹی کو فائدہ ہوا ہے. تو اگر آپ اپنی اپنی زندگی میں جو مسائل آپ کے ہیں ان کے بارے میں سوچیں تو ضرور کوشش کریں جاننے کی کہ اچھا یہ بات میرے ساتھ ہوئی تھی، اس کی کیا حکمت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا 10 سال پہلے. مجھے 6-7 سال اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوا، اور ریسنٹلی سمجھ آئی کہ ہاں، لیکن اس کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات ایسے ہوئی تھی، مگر اتنے سال تو میں تکلیف میں رہی. اب سمجھ آئی ہے کہ اس کے پیچھے تو ریزن تھا، اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، ایسے تھوڑی ہو گیا تھا. مگر وہ جو 6-7 سال ہم اس میں گزارتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں جواب، ہم چاہتے ہیں کچھ ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً جواب دے دیں، بتا دیں دیکھو یہ ایسے ہوا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے، سوچنا ہے کہ اچھا یہ بات ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ کچھ مجھ سے ہو گیا، کچھ کسی اور سے ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ کا بس ٹھیک ہے فیصلہ تھا تو مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کئی دفعہ چوائس نہیں رہتی نا کہ میں کیا کروں. اچھا اب ہم بات یہ کر رہے تھے تربیت کے بارے میں نا، تو جو تربیت غموں نے انسانوں کی ہے میرے خیال میں کسی اور چیز نے نہیں کی ہے. اب آپ اس کو کیسے لیتے ہیں مجھے نہیں پتا، کہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، جو مان جائے یہاں سے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا، میری زندگی میں جو کچھ ہونا ہے، جو ہو چکا ہے، جو آج ہو رہا ہے اور جو کل ہوگا، وہ ایک تو میرے اختیار میں نہیں ہے. ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنے اختیار میں کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ نارمل فیملی یونٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک ماں ایک بیوی کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، ان لاز کے بارے میں، پیرنٹس کے بارے میں، ہسبینڈ کے بارے میں. اب جب وہ چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے وہ سوچ رہی تھی تو اس کے غم شروع ہو جاتے ہیں، اس کے دکھ شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو میں نے تو ایسے سوچا تھا، ایون شادی سے، میری اس سے شادی ہوئی تو میں سمجھتی تھی وہ بندہ ایسا ہوگا، اس کی فیملی تو وہ لوگ تو ایسے ہیں ہی نہیں. آپ کے دکھ وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ایک تو ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے اپنی ذات پہ کام کرنا ہے. جس چیز نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا تھا آدم کے بعد، کہ میں جب تھیراپی کرتی تھی لوگوں کی اور میں دیکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس میں سے اگر کوئی بیریفمنٹ میں اگر ایک چلا گیا، ماں باپ اولاد جو بھی، اس کے بعد جو لوگوں کی حالت تھی نا، ناشکراپن، بے چینی، ڈپریشن، انگزائٹی، تو مجھے خوف آنے لگ گیا کہ باقی سب کچھ ہے ان کے پاس، اب وہ ایک چیز، ایک شخص، ایک صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی پہلے اور پھر لی ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا پھر میرے سے واپس لے لیا. اور اب میں اس پہ اتنی ڈپریس ہو جاؤں کہ میرے پاس جو باقی ہیں، مثال کے طور پہ میری سچویشن میں، کہ میرے رب نے مجھے 3 اور بچے دیے تھے، اگر میں اپنے پہلے بڑے بیٹے کا ہی سوگ مناتی رہوں ساری زندگی تو کیا میرا رب مجھے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں تو میں نے 3 اور بھی تو دیے تھے نا، کیا میں نے. اور اگر ہم اس طریقے سے سوچیں، کیا ہم ہر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہے میرے پاس؟ مطلب مثال کے طور پہ آپ کو 10 دن سے سر میں درد نہیں ہوا، اور اگر آج ہوا ہے تو کیا وہ 10 دن آپ نے روزانہ کسی کو کہا پتہ کیا آج سر میں درد نہیں ہوا؟ لیکن آج آپ نے ضرور کہنا ہے 15 بندوں کو یہاں پہ، اور پھر فون کر کے بتانا ہے. امی کو پاکستان، مطلب جہاں پہ بھی آپ کی امی ہیں ان کو بھی فون کر کے بتانا امی آج سر میں بہت درد ہے. تو ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟
تو جو نعمتیں چلی گئی ہیں یا جو ڈیسیژن آپ کی مرضی کے خلاف ہوئے ہیں، کیونکہ غم ہمیں وہی دیتے ہیں، جو چیز میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے نا وہ مجھے تکلیف دے رہی ہے. اب وہ مرضی کیا ہے؟ وہ آپ کے یہاں کی پلاننگ ہے، دیکھو ایسے ہوگا ایسے ہوگا، آج یہ کریں گے وہ کریں، اور وہ نہیں ہوا. آپ کی اپنی اولاد کل کو آپ کی بات نہیں مان سکتی، آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کی فرینڈز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اپنا مائنڈ سیٹ، اس کو پہلے سمجھانا ہے. ہم نے اپنی ذات پہ خود کام کرنا ہے کہ میری زندگی میں اگر ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کچھ چل رہا ہوگا جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے. آپ کہتے ہیں ایکچولی یہ اس کے بغیر نا پتہ ہے کیا، وہ میں برداشت کر لوں گی، یہ نہیں کر سکتی ہوں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے برداشت، چاہے وہ چھوٹی بات ہے چاہے وہ بڑی بات ہے. ہم نے اپنے آپ کو سکھانا ہے. ایشو چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، ایشو ایکچوئل جو کانٹینٹ ہے نا اس کا، دکھ کا، اس کے ساتھ نہیں ہے. ایشو ہمارے ساتھ ہے کہ میں نے دکھ کو گزارا کیسے، میں نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا. تو اس چیز کے اوپر اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہماری ذہنی صحت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. جی ہم محنت آپ نے کہا کہ اگر دکھ پہ ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں؟ تو ہم محنت کس طریقے سے کریں گے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اوکے. اگر میں آپ سے کہوں، دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہم ہے نا، ہمارے پہ کرم اللہ کا کہ ہمارے پاس ایمان ہے. اب ایمان کا میرا حصہ کیا ہے؟ ایک کہ میرا ایمان میری تقدیر پہ ہے اور میرے نصیب پہ ہے کہ جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ. ہم جب اپنی ایمان کی حالت کو دیکھتے ہیں نا، اس میں ہم آلریڈی پرومسز کر چکے ہیں کہ میں اپنے ایمان پہ، اپنی تقدیر پہ ایمان لایا. ٹھیک ہے، لیکن ہم لائے ہوئے کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں، جب آدم گیا تو میں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا کہ میرا ایمان کس لیول پہ ہے. ہم سب نہیں کہتے ہاں سب نے مر جانا ہے ایک دن، ہم نے سب نے جانا ہے، یہ تو لگا ہوا ہے، دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کے دکھ ہیں. ہم سب یہ روایتی طور پہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے، کہتے ہیں. لیکن جب کوئی دکھ آپ کے اوپر آتا ہے، آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے سب سے زیادہ سوال اپنی ذات سے کیے تھے اس وقت جب میرا دل دکھ رہا تھا، میرے آنسو نکل رہے تھے. لوگ آ کے سہارا دیتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، اور جوان بیٹا یہ وہ اچانک چلا گیا. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا میرا ایمان مکمل ہے؟ کیا میں اپنے رب پہ ایمان رکھتی ہوں؟ کیا میں مسلمان ہوں؟ کیا جو میں کہتی تھی کہ ہاں سب نے مر جانا ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے یہ چیز اتنی زیادہ کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ کیوں میں اتنی اپسیٹ ہوئی ہوں؟ کیوں؟ یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کرنے ہیں. تو جو کویشچن آپ نے کیا اس میں سب سے پہلے تو میں نے اپنے، کیونکہ میرے ایمان نے مجھے چیلنج کیا نا کہ میں صحیح بھی ہوں کہ نہیں ہوں. مطلب اور ہوتا بھی ہے کہ جب ہمارے پہ تکلیف آتی ہے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے. اس کی جو جڑیں ہیں نا، درخت کی جو جڑیں ہیں وہ نیچے سے ہل جاتی ہیں. اب اس وقت آپ نے بڑا غور کرنا ہوتا ہے کہ ایمان نہ میرا چلا جائے. اور میں نے اپنے رب سے یہ دعائیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا چلا گیا ہے لیکن میرا ایمان نہ جائے. میں نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے صبر مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دونوں لاسز ہو جائیں گے کیونکہ یہ ٹیمپرری ہے، یہ تو چلا گیا ہے. جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے بھی جانا ہے، لیکن جو ایمان کا لاس ہے نا وہ میرا مستقبل تباہ کر دے گا، میری آخرت تباہ کر دے گا. تو اس چیز پہ واپس اپنے آپ کو بلانا، بتانا، سکھانا، جیسے آپ چھوٹے بچے کو نہیں سکھاتے ہو، نہیں بیٹا دیکھو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو سمجھایا. تو آپ لوگ بھی اگر سب سے پہلے اپنے ایمان کی کوالٹی چیک کریں. سوچیں جب آپ سیب لینے جاتی ہیں، جب امرود لینے جاتی ہیں، آج کل امرود چل رہے ہیں، تو ایسے اٹھا کے لے آتی ہیں سیب اور امرود اور بھنڈیاں اور کریلے؟ نہیں نا. ایون بھنڈی کتنی چھوٹی چیز ہے، ہری مرچ ہم ایک ایک ہری مرچ بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ ہم ایسے اٹھاتے نہیں ہیں کہ بھنڈیاں خراب اٹھا کے لے آئے اوپر کی صاف تھی. نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گیٹ کھولیں گے جنت کا اور بولیں گے چلو جی سارے مسلمان آ جاؤ؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے سورہ ملک کی دوسری آیت میں کیا آتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے زمین اور آسمان بنائے تاکہ میں تمہاری آزمائش کر سکوں.
اور دیکھوں کہ کس نے کیسے عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغام پورے قرآن میں بھرے پڑے ہیں. تو دنیا بنانے کا مقصد تھا. ہم سب کو مقصد پتہ ہے، نہیں 2 مقصد، کہ میں کب پیدا ہوئی اور میرے ایکچولی پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. تو پہلا حصہ ہمیں پتہ ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہیں اور ہسبینڈ یا بچے کوئی نہ پوچھے تو ہم پھر دکھ کرتے ہیں. اسے میری برتھ ڈے نہیں یاد رہی. کتنا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا. ہم اس کا ایشو بناتے ہیں. اچھی خاصی لڑائیاں ہوتی ہیں، میری بہن نے نہیں پوچھا، میرے بھائی نے نہیں پوچھا، میرے ہسبینڈ کو میری برتھ ڈے یاد نہیں رہی، ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن کیا ہم میں سے کسی کو یہ یاد ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ پیدا تو کر دیا، وہ تاریخ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کیوں پیدا کیا؟ اگر آپ ذرا بڑی پکچر پہ دیکھیں گے نا ساری سچویشن، تو وہ آپ کے جو دکھ ہے وہ ایسے چھوٹے 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 ادھر ادھر نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو اتنا بڑا کیا ہوا ہے اور پوری پکچر کو میں بھولی ہوئی ہوں. تو آپ اپنا ویژن یہاں سے مائنڈ سیٹ چینج کریں تو آپ کو اپنے دکھ چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں. جو دکھ ابھی بڑے لگ رہے ہیں نا وہ پھر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایکچولی اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے یہ کہہ دیا تو میرا دل دکھ گیا. تو اس میں ایک اور بہت بڑا بیریئر ہے جو ہمیں اپسیٹ کرتا ہے، جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ پہلے بریفلی بات ہوئی ہے انا کی، کہ میری انا مجھے جھکنے نہیں دیتی ہے، میری انا مجھے میری غلطی نہیں دکھا رہی. مجھے لوگوں کی نظر آ رہی ہے، میں کہوں گی دیکھیں آپ نے دیکھیں یہ کیا ہوا ہے، آپ نے یہ کیا ہوا ہے. میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی کہ میرے کیا حالات ہیں. میرا سارا فوکس آپ کے اوپر ہے. تو کیسے ٹھیک ہوگا کچھ؟ کہتے ہیں نا یہ آنکھ باہر دیکھ رہی ہے، مگر اس آنکھ میں جب بال جاتا ہے تو ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو نکالتے ہیں. میں یہاں کھڑی کھڑی اپنی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہوں، مگر میں آپ سب کو دیکھ سکتی ہوں. اور اگر ایک لیسن آج آپ لے کے جا سکتے ہیں نا تو میں یہ کہوں گی کہ سیلف اویئرنیس، اپنی ذات کو جاننے کی کوشش کریں. ایک لسٹ بنائیں جو عام سے سوال ہوتے ہیں نا اپنے بارے میں جاننے کے، کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیوں پسند ہے، مجھے غصہ کس بات پہ آتا ہے، کون سی چیز میں برداشت کر سکتی ہوں، کون سی چیز مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی ہے، میرے ویلیوز میں کیا وہ چیز ہے جس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہیں گے وہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے. وہ دوست بہت اچھی ہے، ٹائم پہ نہیں آتی ہے، میں ٹالریٹ نہیں کر سکتی ہوں. یہ چیزیں ہم سب میں ہوتی ہیں مگر ہم انہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں. جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آ رہی اپنی ذات کی، آپ کسی میں کیا کریں گے، ان کی کیسے اصلاح کریں گے. تو سب سے پہلے اصلاح کس کی کرنی ہے؟ اپنی. تو میں کیا کرتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سب سے بڑی سخت والی ٹیچر ہوں اپنے لیے، سب سے سخت والی ٹیچر. کرٹیسائز بہت کرتی ہوں، چیک کرتی رہتی ہوں، اچھا یہ بات ایسے کی، یہ کی میں نے، کوئی بات ایسی تو نہیں کر دی، کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا. کیونکہ کچھ چیزیں ہم جانے میں کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم انجانے میں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو جب آپ ریفلیکٹ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کی غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی. اور اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پلیز اللہ تعالیٰ میری غلطیاں مجھے دکھا دے. بجائے وہ 4 عورتیں وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، بھابھی کر رہی ہیں، نند کر رہی ہے، کوئی رشتہ میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہم لوگوں کو نہیں بتاتے. آپ کہتے ہو مائنڈ کر جائے دی، انہوں دسنے کا کیا فائدہ، اس کو بتا دیا اس نے مائنڈ کر جانا ہے، حالانکہ یہ چیز اس میں ہے. تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اللہ سے کہہ دیں اللہ جی میں مائنڈ بھی نہیں کرنا پر منو داس دیو، آپ ہی بتا دیں مجھے. اور آپ نے جب یہ دعائیں شروع کرنی ہے نا، آپ دیکھیں آپ کو خود فیل ہوگا، آپ کو دل میں فیل ہوگا، ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ آ جائے گی. آپ کہیں گے کیوں فیل ایسے کریں، کچھ کیا میں نے، کوئی بات ہوئی ہے، میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، یا میرا لہجہ ایسا تھا، کچھ بھی آپ کو خود بخود فیل ہونے لگ جائے گا کہ اچھا کچھ ہے، کوئی نہ کوئی چکر ہے. اچھا ایک چیز جو اور جس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہیلپ کرے، قرآن پاک میں کچھ جگہ پہ آیا ہے لیکن سورہ بقرہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اس میں خیر نہ ہو.
اور ہو سکتا ہے وہ چیز جس کو تم نہیں پسند کر رہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دیا. میں سمجھتی ہوں جس دن مجھے اس آیت کی سمجھ آئی تھی میرا مائنڈ سیٹ صرف اس ایک آیت نے بدل دیا تھا. کیونکہ بہت ساری چیزیں میری زندگی میں اور ہم سب کی زندگی میں ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ مجھے لگ رہا تھا. اب سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے پلان میں وہ بہتر تھی میرے لیے. تو جب آپ اس آیت کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی. اگر آپ اس آیت کو پکڑ لیں آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ فوراً یاد کریں وہ آیت، اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ صحیح ویسے نہیں لگ رہا مجھے. بے شک باتیں کریں نا اللہ تعالیٰ سے، بتا دیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں لگ رہا، بہت انکمفرٹیبل ہوں، اچھا نہیں لگ رہا، پر اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں تو پھر میں مان لیتی ہوں. آپ کی زندگی بدل جائے گی صرف اس ایک آیت کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں جو آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہیں وہ ہے کہ اس چیز کا احساس کہ کوئی رشتہ، کوئی احساس، کوئی سچویشن، کوئی بندہ ایک جیسا نہیں رہتا. کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو آج دوست ہیں کل دشمن ہیں، کل دشمن تھے آج دوست ہو گئے ہیں. آپ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اولاد کے بارے میں بھی یہی کہا ہے نا کہ آپ نے سب کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے. کیوں؟ آپ کو نہیں پتہ کل کو کون سی اولاد آپ کے لیے کیسی ثابت ہو جائے. شاید وہ دنیا میں بہت بری تھی آپ کے لیے، آپ کے جانے کے بعد وہی صدقہ جاریہ بن جائے، وہ وقت آپ دیکھ بھی نہ سکیں، لیکن آپ کا یہ ایمان اور آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کے لیے چیزیں آسان کر دے گا، بہت آسان کر دے گا. تو کیوں نہ ہم ایزی والی چیزیں کر لیں جو میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اور فوکس اپنا پازیٹیوٹی کی طرف جب آپ لاتے ہو، شکر گزاری کی طرف. جیسے میں نے کہا کہ مجھے جب یہ بات سمجھ آئی کہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ گیا ہے، اس چیز نے مجھے سہارا دے دیا کہ نہیں، میں کس منہ سے گلے کر سکتی ہوں، میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے دکھ کا اظہار کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس 3 ہیں. تو ایک اور بات پلے باندھ لیں کہ وہ نعمتیں جو میرے رب نے مجھے دی ہیں اور وہ میں پیسوں سے نہیں خرید سکتی. میں بہت امیر ہوں. آپ کو پتہ ہے وہی شخص سب سے غریب ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور کچھ نہیں ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن نعمتیں، خوشیاں، محبتیں، لوگوں کے دلوں میں عزت، یہ وہ ہیں جو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے ہیں. تو ضرور سوچیں اور اس میں اپنی ذات سے شروع کریں. میں دیکھ سکتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں اس آئی سائٹ کے پیسے نہیں دے رہی، اللہ تعالیٰ میں چل سکتی ہوں، میں ان چلنے والی ٹانگوں کے لیے کچھ دیر ہی نہیں ہوں. جب آپ اس طریقے سے سوچنا شروع کریں گے نا آپ کو خود فیل ہوگا، آپ کا یہاں سے چینج جب اچھا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے تو دل چینج ہوتا ہے. آپ کا گمان ہے نا، اور آپ اپنا گمان اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیں، کیونکہ وہ بھی ہے نا حدیث کے میں تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسا تمہارا میرے ساتھ گمان ہے. تو جب میرے رب سے میرا اچھا گمان ہوگا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فیصلہ جو بظاہر برا لگ رہا ہے وہ میرے حق میں اچھا نہ ہو. اٹس امپاسبل. تو اپنے ایمان کے اوپر تھوڑا سا کام کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اندر فرق آئے. ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اچھا آخری بات میں آپ سے کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ایک نظم سناؤں گی جو مجھے لگتا ہے اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، اور اینڈ میں ہم رکھیں گے اگر کسی کو کوئی بھی کویسچن اینڈ آنسر یا کوئی کامنٹس کرنے ہیں کہ ہم سب کو کیا چاہیے. مال، اولاد، گھر، گاڑی، کھانا پینا، ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز چاہیے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ، میرا دل میں سکون ہونا. اور وہ آ نہیں سکتا جب تک اس کے اوپر آپ کام نہ کریں، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کریں. میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے جو کوئی خواہش کرے، مگر وہ سکون میں نہیں ہے. ان کے پاس سکون نہیں ہے، وہ رات کو سو نہیں سکتے بغیر گولیوں کے. اور وہ کون سے بیڈس پہ سوتے ہیں؟ بہت لیوش، بہت اچھے گدے ڈلے ہوئے ہیں، بہت اچھے کمفرٹیبل بیڈس ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ ہے، پنکھے ہیں، مگر وہ سو نہیں سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے کچھ چاہیے تو آپ نے ڈھونڈنا ہے نا، آپ نے طریقہ دیکھنا ہے میں کہاں سے لاؤں. اچھا نفس مطمئنہ مجھے چاہیے، کہاں سے لاؤں؟ نفس مطمئنہ کو میں 2 حصوں میں کرتی ہوں کہ میرا نفس میرے رب سے راضی، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے
اچھا ایسے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ دل نہیں چاہ رہا, یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا میں اللہ سے باتیں بہت کرتی ہوں, میرے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں امی کس سے کر رہی تھی, میں کبوتر اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی. آپ ڈسکس کرتے ہو, آپ نے رب سے راضی ہونا ہے اور آپ نے لوگوں سے راضی ہونا ہے. اب لوگوں سے بھی راضی ہونا کوئی آسان کام تو نہیں نا. اس نے یہ کیا تھا فلانے موقع پہ, اس نے سلام نہیں کیا تھا, وہ یہ کر گئی ہے, اس کی بھابھی یہ کر گئی, اس کی بہن یہ کر گئی. ہم وہ 10 سال پیچھے والی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں اور ہم نہیں بھولتے. اب ہم نے ان کو بھلانا ہے. اگر مجھے سکون چاہیے نا اپنے دل میں, تو مجھے ان سٹیپس پہ عمل کرنا پڑے گا. اور اگر میں نے نہیں کرنا ہے تو پھر رہیں آپ بے چین. آپ کے پاس آپشنز ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپشنز نہیں ہوتے لوگوں کے پاس, وہ کہتے ہیں نہیں دیر از نو آپشن. دیر از آپشن, دیر آر مینی آپشنز. ہاں محنت آپ کو کرنی پڑے گی. اب جب میں کہتی ہوں میں کسی کو معاف کرنے جا رہی ہوں, میرا نہیں دل مان رہا, اس بندے نے میرا دل دکھایا ہے, لیکن میں اس لیے معاف کرنے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے سکون چاہیے. اس لیے نہیں معاف کر رہی کہ میں مان گئی ہوں کہ وہ صحیح تھی اور میں غلط تھی. نہیں, وہ شاید سٹل غلط ہے, لیکن مجھے سکون چاہیے. اور دوسرا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ میرے سے ہے نا, میں اپنے وعدے کو دیکھ رہی ہوں جو میرے رب نے مجھ سے کیا ہوا ہے. اللہ نے معافی کو کتنا پسند کیا ہے. اب آپ نے روٹس دیکھنے ہیں, نفس مطمئنہ میں کہاں سے لاؤں. ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن میں نے لوگوں کے ساتھ بھی نا, آپ اسی دنیا میں رہتے ہو, آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ڈفرینٹ کنیکشن ہے. ان کے ساتھ میں کیا کروں گی, کیسے گزارا. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ جی ان پھر شکل تاکلی ہوتی, کون پتہ نہیں سارا دن کیسے گزرے گا. تو ہوتا ہے, لیکن آپ اپنے لیے لسٹ بنائیں, یہ میں کیا کر سکتی ہوں, اس پہ کام شروع. کسی کو نہیں آپ نے بٹھانا, پارٹنرشپ پہ کام نہیں ہو رہا, آپ کا اپنا ہے, آپ کا اپنا ہے, میرا اپنا ہے. تو میری یوزلی لسٹ ہوتی ہے جس چیز پہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں. اچھا معافی پہ کام کرنا ہے تو میں لسٹ بناتی ہوں, مجھے معافی پہ کام کرنا ہے, معافی پہ کام کرنا ہے. اچھا اس بندے, اچھا آپ محنت کر رہے ہو, جیسے آپ ایک گھر بناتے ہو, ایک اینٹ رکھتے ہو, سیمنٹ لگاتے ہو, ایک اس سے زیادہ مشکل کام ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن نفس مطمئنہ آپ کو مل جائے گا. اچھا ایک نظم ہے جو آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی, وہ میں پڑھتی ہوں. اے ابن آدم, ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے, ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے, جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے. پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو میں کیوں لڑ رہی ہوں لوگوں سے, میں کیوں لڑ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے, اور پھر اس کے رزلٹ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں, کیوں میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بیمار کر لیا. اور دوسرا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے اشرف المخلوقات بنایا ہم سب کو, ہم سب کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے, اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا کہا ہے, کیونکہ ہم سب کی عزت بہت اسپیشل ہے. اب اکثر ہم لوگ زندگی میں انا کے چکروں میں, سیلف اویئرنیس کمی ہونے کی وجہ سے, اور کئی دفعہ انسیکیورٹی ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. وہ ہمیں مینٹل ہیلتھ میں لے جاتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے اچھی ہے تو وہ اس کے پاس یہ ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے نصیب کی, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں کچھ لکھ دیا. اب کتنے لوگ ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہے لیکن کھانے کے لیے سب کچھ ہے. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس اولاد ہے لیکن وہ ترس رہے ہیں. کتنے کیسز میں نے نیوز میں سنے ہیں, وہ بچوں کو لے کے مائیں مر رہی ہیں کیونکہ وہ ان کا پیٹ نہیں پال سکتی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پیکیج میں نا ایسے پیکیج ہو, یہاں پہ گاڑی ہے, یہاں پہ گھر ہے, یہاں پہ بہت اچھا شوہر ہے, یہاں پہ بہت اچھا سسرال ہے, یہاں میرے پیرنٹس, تو ہم نے بنائے ہیں ٹک باکسز. ہم اس کو ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو میں یہ نہیں دیکھ رہی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے. ایک شخص جس کے پاس بزنسز, گھر, گاڑیاں ہیں, اور وہ بیچارہ کھا نہیں سکتا کیونکہ اس کی ہیلتھ ایشوز اتنے خراب ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتا ہے, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارا فوکس سٹل اس کی نعمتوں پہ ہے,
ہم اس کی آزمائش نہیں دیکھ رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کسی پر بھی ہماری ہمت سے زیادہ ہمیں آزماتا نہیں ہے. تو یہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں اپنے آپ کو. جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو سوچیں کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ میرے میں ہے یہ ہمت، میں کر لوں گی برداشت. تو جب میری بھی پیچھے مڑ کے میں دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں شاید اللہ تعالیٰ، آف کورس ناٹ شاید، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں اس کے اوپر اولاد کا ڈالتا ہوں، کسی اور کے اوپر شوہر کی آزمائش ڈالوں گا، کسی اور کے اوپر صحت کی ڈالوں گا. ڈلنی سب پہ ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو ریسیو کیسے کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. تو یہیں پہ میں اس ٹاپک کا اختتام کروں گی اور آپ کو موقع دوں گی اگر کسی کے کوئی سوال ہیں تو ہم پوچھ لیں، اگر کوئی کامنٹس ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں کچھ چھوٹی سی بات، ایک بات. اور ہاں، اینڈ سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں جب بے چینی ہوتی ہے تو جو چیزیں مدد کرتی ہیں، آپ کا استغفار بہت مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا عمل کیا تھا. تو ہمارے کیا حالات ہیں. دوسری بات یہ کہ پیغمبروں پر، نبیوں پر، اتنے نیک لوگوں کے اوپر امتحان آئے تو ہم تو کوئی چیز نہیں ہے. اٹس اے نارم، اس کو ایکسیپٹ کریں ایز اے نارمل چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ میرا ریئیکشن دیکھیں گے اور میں نے مر جانا ہے اور جا کے میں نے حساب دینا ہے. تو میں گریسفلی کیوں نہ نکلوں، بجائے میں رو رہی ہوں، پٹ رہی ہوں، اس کو بتا رہی ہوں، اس کو بتا رہی ہوں، دکھ بنا لیا میں نے، بیماری بنا لی ہے دکھ کو. نہیں، ہمیں وہ نہیں کرنا. دکھ میں سے بھی ذرا گریسفلی نکلیں کہ آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں کر رہی ہوں اور آپ قبول کر لینا، اور میرا اجر نہیں ضائع کرنا اللہ تعالیٰ. آپ اللہ تعالیٰ سے دعوے سے مانگیں آئی وانٹ مائی اجر، بیکاز میں صبر کر رہی ہوں، میں معاف کر رہی ہوں، میں اس مشکل کے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھ رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر چاہیے، پھر اس کا ابھی چاہیے، آگے چاہیے، مجھے دونوں جگہ چاہیے. تو بیسٹ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ آپ کو دنیا کی بھلائی بھی چاہیے اور آپ کو آخرت کی بھلائی بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ.